بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرحت ہے۔ گزشتہ سال کی بات ہے کہ میرے دوست احسن نے مجھے رات کو فون کر کے کہا کہ فرحت آؤ، ایک دوست کے پاس جانا ہے۔ میں رات کو کھانا کھانے کے بعد احسن کے پاس چلا گیا۔ وہ مجھے موٹر سائیکل پر بٹھا کر ایک دوست کے گھر لے گیا۔ اس دوست کے گھر والے موجود نہ تھے، لیکن جب احسن مجھے ایک کمرے میں لے کر گیا تو میں حیران رہ گیا۔ ایک خوبصورت لڑکی وہاں کمرے میں موجود تھی، جس کے سرخ گلابی ہونٹ، اونچی ناک، کالے ابرو، گویا حسن کی دیوی میرے سامنے تھی۔ لڑکی کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ مجھے دوست نے بتایا کہ لڑکی کو دادو عیش کے لیے لے کر آئے ہیں۔ یہ لڑکی رات کو ادھر ہی ہے۔ لڑکی کا نام مہوش تھا۔ میرا بھی مہوش سے تعارف کروایا گیا۔ میرے دوست نے مجھے مہوش کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی پیشکش کی، لیکن میں نے ٹھکرا دی۔ میں نے جب سے لڑکی کو دیکھا تھا، میرے دماغ میں وہی گھوم رہی تھی۔ اس کی معصومیت سے لگ رہا تھا کہ یہ طوائف نہیں ہے، بلکہ ایک گھریلو لڑکی ہے۔ وہاں سے 2 گھنٹے کے بعد میں اپنے گھر آ گیا اور مہوش کے بارے میں سوچتا رہا۔ دوسرے دن بھی مجھے فرحت ملا اور اس نے مجھے بتایا کہ مہوش آپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور آپ کا موبائل نمبر مانگ رہی تھی۔ میں نے آپ کا نمبر مہوش کو دے دیا ہے۔ فرحت گلہ کر رہا تھا کہ یار، مہوش کو رات بلایا ہم نے، لیکن آپ بھولے بادشاہ بنے رہے، کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی اس نے آپ کا فون نمبر مانگ لیا۔ میں نے فرحت سے کہا کہ بھائی، یہ تو مہوش کو ہی پتا ہوگا کہ اس نے میرا نمبر کیوں لیا ہے۔ میں نے آج تک کسی لڑکی کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی، موقع بھی بہت ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گناہ سے بچائے رکھا۔ 1 ہفتہ گزرا ہوگا، مجھے عصر کے وقت ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ السلام علیکم۔ لڑکی نے کہا، آپ فرحت بول رہے ہیں؟ جی، میں فرحت بول رہا ہوں۔ محترمہ، آپ کون ہیں؟ میں مہوش، آپ سے احسن کے ساتھ اس رات میں ملاقات ہوئی تھی۔ مہوش معصومیت سے بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میری طبیعت خراب ہے اور میں نے دوا لینی ہے۔ میں استعمال آباد چوک پر کھڑی ہوں، پلیز آپ آ جائیں۔ میں نے جھٹ سے بائک نکالی اور چوک پر پہنچ گیا، جو کہ میرے گھر کے قریب ہی تھا۔ میں مہوش کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر ڈاکٹر کے ہاں لے گیا۔ مہوش کو دعا لے کر دی۔ مہوش نے مجھے کہا کہ آپ فرحت بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ میں نے اسی دن آپ کو جانچ لیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے اور آج رات میں نائٹ کے لیے بک ہوں۔ شام ہو چکی تھی۔ میں نے دوائی کے پیسے دیے اور اس سے کہا، آپ کی طبیعت خراب ہے تو رات کو نہ جاؤ۔ وہ بولی، مجبوری ہے، جانا تو ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مہوش، آپ مجھے ایک گھریلو لڑکی معلوم ہوتی ہیں، آپ طوائف نہیں لگتی ہو۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے گھر آنا، میں آپ کو تفصیل سے اپنی کہانی سناؤں گی۔ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ کچھ دن بعد مجھے مہوش نے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ اب تقریباً وہ دن میں مجھے ایک بار کال کر کے سلام دعا ضرور کرتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کس طرح آپ کے گھر آؤں گا۔ میں آج تک کسی لڑکی سے نہیں ملا تھا۔ میں ڈر بھی رہا تھا کہ مہوش کے گھر کیسے جاؤں۔ خیر، اس نے مجھے تسلی دی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آ جائیں۔ اتوار کی صبح مہوش کے گھر جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ مہوش کے دیے گئے ایڈریس پر میں گھر تک پہنچ گیا۔ موٹر سائیکل باہر کھڑی کی۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو 2 نوجوان لڑکیوں نے مجھے سلام کیا اور اس کی خالہ نے بھی مجھے سلام کیا اور پھر مہوش کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرہ بہت ہی خوبصورت تھا، صوفے لگے ہوئے تھے۔ مہوش میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ رسمی باتوں کے بعد اس نے مجھے اپنی کہانی بتانا شروع کی۔ 2 سال پہلے میری شادی میرے کزن امجد کے ساتھ طے ہوئی تھی۔ جو خالہ مجھے ملی وہ مہوش کی ساس تھی اور جو 2 لڑکیاں مہوش کی نندیں تھیں۔ مہوش نے مجھے بتایا کہ میں بہاول پور سے بیاہ کر آئی ہوں۔ میری 6 بہنیں ہیں، میرا دوسرا نمبر ہے۔ میری شادی میری خالہ کے بیٹے امجد سے کر دی گئی۔ جب میں یہاں بیاہ کر آئی تو میں نے گھر کا ماحول دیکھا کہ اکثر غیر مرد ہمارے گھر آتے تھے اور میری نندیں شاپنگ کرنے کے لیے چلی جاتی تھیں۔ میں حیران تھی کہ اتنے پیسے ان کے پاس کہاں سے آتے ہیں۔ تبھی مجھ پر انکشاف ہوا کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ اسی آسنا میں مہوش بریانی کی پلیٹ لے کر آئی۔ لذیذ خوشبو میری بھوک سے اشتہا پیدا کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ بریانی کس ہوٹل سے منگوائی ہے تو مہوش نے کہا کہ خود بنائی ہے۔ بریانی کھانے کے ساتھ ساتھ گپ شپ کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ میرا شوہر 1 ماہ ساتھ رہنے کے بعد دبئی چلا گیا۔ دیور نے مجھے ایک دفعہ چھیڑا، جس کا میں نے ساس کو بتایا، لیکن ساس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ دوسری بار دیور نے مجھے پھر چھیڑا تو پھر میں نے ساس کو بتایا تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ایسا تو چلتا رہتا ہے۔ پھر میری نندیں بھی مجھے شاپنگ کرانے
ساتھ لے کر جانے لگی اور وہاں پر اپنے کئی دوستوں کے ساتھ مجھے بھی ملواتی تھی۔ گھر میں ان کے مرد اور دوست مجھ سے بھی ملنے لگے تھے۔ آخرکار میں بھی اسی ماحول میں رچ بس گئی۔ ماحول جو کہ بد کردار تھا، اس نے مجھے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ میں رات کو بک ہو کر گئی، کئی مردوں کے ساتھ راتیں گزار چکی تھی۔ مجھے بھی اب عادت ہو چکی تھی۔ اب تو ہر روز میں خود کئی مردوں کے ساتھ ان کے من کی آگ بجھاتی ہوں۔ مہوش نے مجھے کہا کہ فرحت، اب میں اس زندگی سے، اس گناہوں کی دلدل سے نکلنا چاہتی ہوں۔ میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ جب میں نے یہ ساری باتیں اپنی امی ابو کو بتائیں تو انہوں نے کہا، مہوش جیسے بھی رہو وہیں رہنا ہے، ہم غریب لوگ ہیں، آپ کو واپس اپنے گھر نہیں رکھ سکتے۔ اب مہوش نے کہا کہ فرحت، اب تم اسے شادی کر لو، میں آپ کے ساتھ زندگی گزاروں گی، آپ جیسے کہو گے گھر کے دروازے سے باہر بھی قدم نہیں رکھوں گی۔ مہوش نے دو ٹوک بتا دیا کہ میں شادی شدہ ہوں، میری ایک بہت اچھی بیوی ہے، مگر وہ بضد تھی کہ مجھے یہاں سے لے چلو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اس وقت تو میں مہوش کو جواب بھی نہیں دے سکتا تھا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا کہوں۔ آخرکار شام قریب ہونے لگی تو مہوش سے واپسی جانے کو کہا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ میں مزید اس کے پاس وہاں بیٹھوں۔ پتہ نہیں کیوں اس میں مجھ کو ایک حسد کی کرن نظر آئی۔ جب شام ہوئی تو میں واپس گھر آ گیا۔ گھر آ کر رات کا کھانا کھانے کے بعد مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں مسلسل مہوش کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ مہوش نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے۔ شاید اگر میری شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں مہوش سے شادی کر لیتا۔ بہت دیر تک رات کو سوچتا رہا، لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ خیر کچھ دن اسی کشمکش میں گزرتے رہے۔ پھر مجھے ایک دوست علی ملا، جس کو میں نے مہوش کے بارے میں بتایا تھا، تو وہ بھی مہوش کی کہانی سن کر بہت حیران ہوا تھا۔ علی نے مجھے کہا کہ میں اپنے کسی دوست سے بات کروں گا۔ وقت گزرتا رہا، اب میری اکثر مہوش سے فون پر بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ میں کبھی مہوش کے گھر بھی جاتا رہتا تھا، مہوش سے دیر تک باتیں ہوتی تھی۔ ایک دن میرے پاس چھٹی والے دن علی آ گیا تو ہم بیٹھک میں بیٹھے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ چائے بھی گرما گرم سموسوں کے ساتھ مزے دے رہی تھی، کیونکہ سردی کی لہر تھی اور موسم بہت ٹھنڈا تھا۔ باتوں باتوں میں بات مہوش کی طرف چلی گئی۔ علی نے مجھے بتایا کہ اس کا ایک دوست جس کا نام ذیشان ہے، علی نے اسے مہوش کے بارے میں بتایا۔ سوچ بچار کرنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا ہے اور ذیشان اس بات پر آمادہ ہو گیا ہے کہ وہ مہوش سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہے۔ ذیشان نے کہا کہ اگر میری وجہ سے ایک لڑکی گناہوں کی دلدل سے باہر نکل سکتی ہے تو میں اس کو گناہوں بھری دلدل سے نکالنے میں مہوش کا ساتھ دوں گا، تو میرے لیے یہ بات جنت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ اگر کسی ایک انسان کو گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں تو بلا شبہ آپ نے بہت بڑا عملی مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ اسلام کی اصل روح تو یہی ہے کہ آپ کتنے اسلام کے جاننے والے کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور راہ راست پر لے کر آتے ہیں، اور میں تو خود ہی سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں۔ اب ذیشان نے اپنے گھر والوں کو بھی مہوش کے بارے میں بتا دیا ہے کہ وہ مہوش سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ پہلے تو ذیشان کے والدین نے نہ مانے، جب ذیشان سنجیدگی سے اپنی بات پر قائم رہا تو اس کے والدین نے بھی اپنی رضامندی بیٹے کے سامنے ظاہر کر دی۔ آخر اکلوتی اولاد کے فیصلوں کے آگے اکثر والدین گھٹنے ٹیک ہی دیا کرتے ہیں۔ اب ذیشان مہوش سے شادی کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن مہوش کی طلاق کے بغیر ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس ملن کی راہ میں یہ مرحلہ بہت ہی کٹن تھا۔ اب مرحلہ مہوش کے سسرال والوں کو کیسے آمادہ کیا جاتا کہ وہ مہوش کو امجد سے طلاق دلوائیں، مگر اس بات کے لیے کسی کو تو اس کی خالان سے بات کرنا ہی تھی۔ آخر ایک دن موقع پا کر مہوش نے گھر میں اپنی ساس کو کہہ ہی دیا کہ میں اب اس گناہوں بھری زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گی، میں اپنے شوہر سے طلاق لوں گی، میں ذیشان سے نکاح کر کے عزت کی زندگی گزاروں گی۔ لیکن مہوش کے گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی خالہ ایک دم سے کس طرح آنکھیں بدل لیں گی۔ یہ بات سن کر وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی اور کہنے لگی، مہوش تیری اتنی جرأت کہ اب تو یہ سب کچھ چھوڑنے کی بات کر رہی ہے، مت بھول کہ تیری خواہش سے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، امجد کی بیوی بننے کے بعد ہی تو نے اپنی خوشی سے اس دلدل کا انتخاب کیا تھا۔ مہوش یہ سن کر بھی نہ گھبرائی اور اٹل لہجے میں بولی، خالہ آپ بھی مت بھولیں کہ میری پاک دامنی کو تار تار کرنے والی آپ ہیں، آپ نے میرے والدین کی غربت سے فائدہ اٹھایا کر مجھے گندگی کے اس ڈھیر میں پھینکا ہے، آپ کا جو دل چاہے کریں، مگر میں نے اٹل فیصلہ کر لیا ہے کہ میں امجد سے ہر حالت میں طلاق لوں گی اور ذیشان سے ہی شادی کروں گی۔
مہوش کی اس بات کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تو ہم دوستوں نے مل کر کچھ کرنے کا پروگرام بنایا۔ رانا صاحب علاقے کے معزز اور بااثر شخصیت تھے۔ میں نے اور ذیشان نے جا کر ان کے حضور سارا معاملہ رکھ دیا، ایک ایک حقیقت عیاں کر دی تھی۔ رانا صاحب پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا اور وہ ایک گناہوں سے تائب کرنے ہوئے لڑکی کی ہمت اور جرات کو سراہتے ہوئے ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد رانا صاحب کو ساتھ لے کر ہم تینوں دوست مہوش کے سسرال پہنچ گئے۔ رانا صاحب کو اپنے گھر دیکھ کر مہوش کے سسرال والوں کی سٹی گم ہو گئی، لیکن اس کی ساس نے کچھ دیر بعد حالات سنبھال لیے۔ وہ ہماری کہی ہر بات سے صفا چٹ مکر گئی تھی اور الٹا ہمیں ہی معاوضہ الزام ٹھہرانے لگی تھی۔ مہوش کو بلائیں، میں خود بچی سے بات کروں گا۔ رانا صاحب کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کو مہوش کو سامنے لانا پڑا۔ مہوش بیٹا، جو بات ہے کھل کر کہو، مجھے اپنے باپ کی جگہ سمجھو۔ رانا صاحب کی طرف سے حوصلہ پا کر مہوش نے الف سے یہ تک ہر بات ان کے گوش گزار کر دی۔ رانا صاحب نے اسی وقت موبائل نکالا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگے۔ مہوش کی ساس نے بھی موبائل نکالا اور کسی کو فون کرنے لگی۔ بی بی، اپنا موبائل بند کر دے، تیری ہر بات کا جواب اور سارے کانٹینٹ تھوڑی دیر میں خود یہیں ہوں گے۔ واقعی کچھ دیر میں سائرن کی آواز کے ساتھ کوئی حکومتی گاڑی دروازے پر تھی۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ بہو سے دھندا کروانے والی عورت رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی بیٹیاں بھی انڈر اریسٹ کر لی گئی ہیں۔ رانا صاحب نے واقعی باپ بن کر دکھایا۔ مہوش کی امجد سے فوری طور پر فون پر طلاق دلوائی گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد ذیشان نے مہوش کو اپنے عقد میں لے لیا۔ مہوش نے اپنے کردار سے سسرال والوں کا دل جیت لیا اور ذیشان کے گھر والے اپنے بیٹے کے انتخاب کی داد دیتے۔ مہوش نے ایک مجرمانہ زندگی سے گھریلو زندگی گزارنے کا فیصلہ مجھ سے ملنے کے بعد کیا تھا، لیکن مجھے مہوش آج بھی یاد ہے جو اس رات اپنی گھنیری پلکوں پر معصومیت کے بل اب مجھے اپنی پاکیزگی کی بتا دے رہی تھی۔ خدا نے مہوش کا ملن ذیشان سے کچھ اس طرح کر دیا کہ سب حیران رہ گئے۔ سچ ہے، جوڑے خدا تعالیٰ آسمان پر بناتا ہے، مگر اسے ایک دوسرے کا نصیب بننے میں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ تسلیم کا تب تقدیر ملتا ضرور ہے۔ اس عجب ملن کی روداد میں نے منوگن آپ کے گوشے گزار کر دی ہے۔ آج مہوش اور ذیشان ایک مثالی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے آنگن میں محبت کا ایک پھول حاج کی صورت کھل گیا ہے اور اپنی مہک سے گھر بھر کو رونق بخش رہا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ اللہ حافظ۔